اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے قریب آنے کی چند نشانیاں۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت زیادہ انداز ہیں۔ آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں، یہاں الگ الگ قسم کے سٹائل ہو گئے ہیں۔ کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال، کوئی 4 کنال۔ اچھا، فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے، اب کوئی غریب ہے، میں جناب بدزن میں رہتا ہوں، کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں، فلیٹ میں رہتا ہوں۔ بہت سارے انداز ہوتے ہیں رہنے کے، بڑے اس طرح کے گھر ہیں دنیا میں۔ مگر دوستو، دنیا میں چاہے جتنے مرضی بڑے گھر ہو جائیں، چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے ہو جائیں، ہر جگہ پر جیسا مرضی امکان ہو جائے، لیکن آپ کا ایک گھر ایک ہی طرح کا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوگی۔ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ بتاؤ پیارے پیارے بھائیوں، جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لو، اگر آج مر گیا تو کیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے ہیں؟ کیا اللہ کو راضی کر لیا ہے؟ زندگی گناہوں بھر تو نہیں گزر گئی؟ اگر دل سے آواز آ رہی ہے، ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر آواز یہ آ رہی ہے، نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں، ابھی تو توبہ بھی کرنی ہے، اگر ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، ابھی مر گیا تو پھنس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ دوستو، اچانک موت آتی ہے۔ نوجوان ہیں، میرے بزرگ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں۔ صرف سوچو، یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں ہی جا کر آئے گی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ موت کب آئے گی، بس آج گھر اچھا ہونا چاہیے، صرف اسی کی فکر ہے۔ آج کی رات فکر کر لو، میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے، قبر بھی وسیع ہونی چاہیے، قبر بھی روشن ہونی چاہیے، قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے پیارے دوستو، آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں۔ آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے بھی نہیں آنا، کفن میں جیب نہیں ہوگی، قبر میں تجوری نہیں ہوگی، اور میرے اعمال ہی ہوں گے بس۔ حضرت یعقوب علیہ نبی الصلاۃ والسلام نے کہا، حضرت اسرائیل سے کہا، آپ کی دوستی بہت تھی، تو آپ حضرت یعقوب الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ملک الموت آیا، تو آپ نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا، مجھے وفات دینے کے لیے ایسا کرنا، میرے پاس ایک قاصد بھیجنا یا اپنا کوئی پیغام بھیجنا کہ موت کا وقت آنے سے پہلے میسیج دے دینا، کوئی بھی قاصد بھیج بھی دینا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے پہلے قاصد بھیجنے کو کہا تھا۔ بات ہوئی تھی قاصد بھیجنے کی، میرے مرنے سے پہلے آپ کا کوئی پیغام دیں گے، کوئی قاصد بھیجیں گے۔ ملک الموت نے کہا، سنو، کہا سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب الصلاۃ والسلام، موت سے پہلے، موت کی طرف سے انسان سے میری یہی تو قاصد ہے، یہی تو پیغام ہے۔ آج کتنے میرے بھائی ایسے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے ہیں۔ اچھا، جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو برا بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتا، کہتا ہے نزلے سے سفید ہو گئے ہیں، ارے آ گیا نا سفید بال، اب تیاری کر لو،
اب یہ آ گیا ہے موت کا پیغام۔ موت آنے سے پہلے قاصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیوں میں کمزوری ہو گئی ہے، کمر کا جھکاؤ، یہ سب موت کے آنے کی پہلے قاصد ہوتے ہیں۔ اب آنکھوں میں بڑی کمزوری آنے لگی ہے، اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اب قریب سے پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، پیپر کو تھوڑا سا دور کرنا پڑ گیا ہے تو پھر پڑھا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ ایک میسیج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے، کہ اب جاؤں، اب جانے کی تیاری کر لو۔ کمر میں جھکاؤ، اعضاء میں کمزوری، میرے کتنے بھائی ایسے ہیں جو اب اپنی عمر، اپنی ایوریج لائف بھی جینا ہے تو کل کا پتہ نہیں ہے، تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نوجوان سوچیں کہ ابھی بال سفید ہوں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر تیاری کروں گا، ایسا نہیں۔ مفتی اعظم بن مصطفیٰ رضا خان یہ فرماتے ہیں، ریاضت کے دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں؟ اور اگر مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے، آج اگر روزے رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اتنی بیماریاں ہیں، روزے رکھنا بھی چاہتے ہیں، رکھ نہیں پاتے، تراویح پڑھنا بھی چاہتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے، پیروں میں اتنی جان ہی نہیں، تراویح پڑھ نہیں پاتے۔ آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے، لیکن طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا ہوا ہے۔ نوجوانوں، جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کو اللہ نے صحت دی ہے، ارے صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو، تاکہ آخرت میں، بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ، آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی اگر جوانی اچھی ہوگی تو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، آپ کے سارے اعضاء جو تھے وہ فٹ تھے، ہاتھ پیر سب کچھ فٹ تھے، چلتے پھرتے اچھے طرح تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آپ پھر بھی جوان دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں، میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، کسی ایسے کام میں استعمال نہیں کیا کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے، کیونکہ میں نے جوانی میں ضائع نہیں کیے تو اللہ نے بڑھاپے میں میرے ہاتھ پیر ضائع نہیں کیے۔ اور آپ کی مرضی ہے، انہی ہاتھوں پیر سے اللہ کی نافرمانی، انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو، انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو۔ اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، اپنے کانوں میں میوزک کی آواز ڈالنے والوں، اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں، شب برات جن مرحوموں کو نہیں بخشا جائے گا، شراب کا عادی، بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا، نہ جایا کرو ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، نہ بیٹھا کرو ایسی صحبت میں جس میں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اگر بیٹھو تو ایسی صحبت میں بیٹھو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے، عشق نبی کی بات کی جائے، اور اللہ کے اور ساری زندگی نبی کی نعتیں پڑھی جائیں اور حضور کے عشق کی بات کی جائے، ختم نبوت کی بات کی جائے، ایسی محفلوں میں بیٹھے۔ جزاک اللہ۔